السلام علیکم بچے، پچھلی ویڈیو میں کنایا کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا، بہت تفصیل اور بہت زیادہ اگزامپلس کے ساتھ میں نے نہیں سمجھایا، ایک دو اگزامپلس ہی دی تھی۔ اس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کنایا کی دو اقسام ہوتی ہیں، کنایا قریب اور کنایا بعید۔ کنایا آپ کو پتہ ہے کہ چھپی ہوئی بات، اشارے کنائے میں بات کرنا، جو بات واضح فوری سمجھ میں نہ آ جائے اس کو ہم کنایا کہتے ہیں۔ تو کنایا قریب میں بچے، جو بات سمجھنے میں ہمیں زیادہ دقت نہ ہو، جو فوراً سمجھ میں آ جائے، جو اشارہ ہم فوراً سے سمجھ لیں، اس کی زیادہ گہرائی میں نہ جانا پڑے، زیادہ غور و فکر سوچ بچار نہ کرنی پڑے، اس کو ہم کہتے ہیں کنایا قریب۔ اس میں بات فوراً سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس میں آپ کے کافی سارے جو آپ کی غزلیہ اشعار ہیں ان میں بھی کنایا قریب پایا جاتا ہے۔ ان میں سے میں کچھ بتا دیتی ہوں، کچھ اس سے ہٹ کے بھی ہیں۔ اگزامپلز آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ شب جو مسجد میں جا پھنسنے میں آسانی ہوگی، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس میں کنایا ہے خدا خدا، ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کر کے، لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ بہت مشکل سے ان کی رات گزری، اور یہ کنایا قریب ہے، فوراً سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک اور شعر دیکھ لیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یہ بھی آپ کی فرسٹ شعر کی بک میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ تو یہ بھی کنایا ہے، آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کہ شیخ یہ پکارتا رہا کہ حساب کتاب کریں، میرے نیک اعمال زیادہ ہیں تو میں جنت کا مستحق ہوں گا، جبکہ یہ رند جو ہوتا ہے وہ شرابی کو کہتے ہیں، وہ بخشے گئے ہیں تو میرے تو اعمال ہی زیادہ ہیں، میں لازمی بخشا جاؤں گا۔ یہ تھوڑی سی ان کی مثالیں تھیں کنایا قریب کی۔ کنایا بعید، بعید دور کو کہتے ہیں، قریب اور بعید آپ کو ان دونوں کو پتہ ہے کہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ اس میں یہ ہوتا ہے وہ کنایا جو جلدی سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اگر کنایا بعید کی آپ سے تعریف پوچھی جائے یا ایم سی کیوز میں آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کنایا جو جلدی سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس سے سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، اس کو ہم کہتے ہیں کنایا بعید۔ اس کی مثال دیکھ لیں، ایسے سے جو داغ نے نبھائی، داغ تخلص ہے، شاعر کا نام، تخلص ہے شاعر کا، سچ ہے یہ کام ہے اسی کا۔ ایسے سے جو داغ نے نبھائی، سچ ہے یہ کام ہے اسی کا۔ اب یہاں پر کنایا سمجھ نہیں آ رہا کہ داغ کس کی بات کر رہے ہیں، کس سے انہوں نے نبھائی، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا دکھ سہنے پڑے، لیکن تھوڑا غور و فکر کریں، داغ کی شاعری کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں، کس بارے میں شاعری کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے ظالم محبوب کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے ظالم انگریز حکومت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب بھی ہو سکتا ہے اور انگریز حکومت بھی اس دور میں تھی، تو یہ ہمیں کنایا بعید تھوڑی سوچ سمجھ کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اور شعر دیکھ لیں، یہ آپ لوگوں نے کنایا بعید میں یاد کیا ہوگا لازمی، اس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اور اس میں آپ کو وہی پتہ ہے، اس کی ساری جو ڈسکرپشن ہے کہ مگس شہد کے مکھی کو کہتے ہیں، وہ باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی، پھر شہد بنائے گی، شہد سے جو ویکس بنتی ہے اس سے موم بتی بنتی ہے، اور موم بتی جلے گی تو پروانہ اس کی گر چکر لگائے گا اور مر جائے گا۔ تو یہ بہت ایک مطلب تفصیل میں بہت گہرائی سے سوچنے کے بعد یہ کنایا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ دو اس کی مثالیں ہیں، ایک اور مثال تھوڑی ہے مشکل لیکن دیکھ لیں اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا۔ سورج کی بات ہو رہی ہے، لگ رہا ہے ایسے کہ صبح مشرق کی طرف کیا نظر آ گیا، ایسا نگار آتشی، بالکل آتش، آگ سے بنا ہوا، آگ، چہرہ سرخ اور اس طرح کا چیز، تو وہ سورج مراد ہے۔ یہ کنایا بعید تھا اور اوپر والا کنایا قریب تھا۔ امید ہے آپ